یہ سوالات اگر لکھ کے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ لکھ کے ہی دیے جائیں تبھی وہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوں گے۔ بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا اسحاق مدنی صاحب کے کہ بڑی دل نشین گفتگو آپ نے فرمائی، اور سوالات ہیں، اور خدا کرے سوالات بھی یہ دل نشین ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جناب مولانا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار اور اسلامی حکومت کا قیام سب اہل تشیع اور اہل سنت کر رہے ہیں، تو اگر اس عقیدے کو مضبوط کیا جائے انتظار امام مہدی علیہ السلام کو، تو یہ بھی کیا اتحاد کا باعث ہو سکتا ہے؟ دونوں گروہ جانا بالکل اس پر متفق ہیں، دونوں کے دفتر حدیث کے بھرے ہوئے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص محمد نامی آئے گا علیہ السلام، اور اس کے زمانہ میں یمن اور آزاد قسطن پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی زمین، پھر عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور ورلڈ اسٹیٹ قائم ہوگی، ایک آدھ علاقے میں نہیں، مشرق سے مغرب تک اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، دین غالب ہوگا۔ ہم سب اس کے منتظر ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں وہ پیدا ہو گئے، مگر ابھی ایران نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، مگر آمد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آئیں گے اور دین کو قائم کریں گے، اور ان کے زمانہ میں اسلام غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت قریب لائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہ جلدی لائے۔ ہم سب اس کے منتظر ہیں، وہ ہمارے سب کے امام ہیں، کسی ایک گروہ کے نہیں، پوری امت کے ہیں۔ یہ ہے شرک کے بارے میں سوال کہ شرک کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بدعت کیا ہے اور بدعت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے بالتصریح فرما دیا کہ ہر جرم جس کے لیے میں چاہوں گا بخش دوں گا، مگر شرک کی بخشی نہیں ہوگی۔ جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں بار بار آیا بالتصریح، اور انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی پوجا کرو، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ اب دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے کہ ہم کسی نیک آدمی سے دعا کرائیں کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل کرے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اہل حدیث اور بریلوی جو بندی شیعہ سب مانتے ہیں کہ یہ خطرے سے خالی بات ہے، آپ کسی اللہ کے نیک بندے سے کہہ دیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر دعا کا موقع نہیں، ہم دور ہیں مدینہ منورہ سے، یا وہ بزرگ ہمارے سامنے نہیں، تو ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بات نہیں کہ اللہ فلاں کی برکت ان کے خیر ان کے واسطہ سے ہمارا کام کر، اس پر بھی اللہ خوش ہوتا کہ میرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اقبال کی زبان میں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں، یہ وسیلہ اور واسطہ ہم دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مگر اگر ڈائریکٹ شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ معطل ہو گیا اور اپنی حکومت اس نے نیک بندوں کے حوالے کر دی ہے، اب رزق دینا اور شفا بخشنا اور سارے کام بس نیک بندے کرتے ہیں، یہ میرے بھائی آپ ناراض نہ ہو، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ کوئی اس کا جواز نہیں، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت چھین کر دوسروں کو دینا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا اسی نے بنائی ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، اس سے دعا کر سکتے ہیں، وسیلہ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ بزرگوں سے مانگنا شروع نہ، اس میں بزرگ راضی ہیں، ان کی رضا بھی حاصل نہیں، ہم اپنی طرف سے جو مرضی نعرے ایجاد کر لیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا میں نے پوری طرح علم پڑھا، اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ میں نے ائمہ اہل بیت کی کتابیں اور ان کے فرامین بھی پڑھے۔ ائمہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم رزق دیتے ہیں، شفا بخشیں، جب بھی ایسا ہوا لوگ اس گروہ کو انہوں نے رد کیا کہ نہ حد سے نہ بڑھو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تم بھی مانگو۔ اس کے لیے آپ نہج البلاغہ سے لے کر جتنی جی چاہے کتابیں پڑھ لینا، یہ کہیں نہیں آئے گا کہ علی تو ہمیں یہ دے فلاں ہمیں، نہیں، یہی ہوگا کہ اللہ دے، وسیلہ دے سکتے ہیں بحق اہل بیت محمد، اے اللہ رسول اللہ کی آل کے طفیل دے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک کوشچن ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو کافر کہے تو اس کی کیا شریعت میں اس کی کیا حکم ہے؟ اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ ایک حدیث پاک جو آئی کہ آپ نے فرمایا جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے، اگر وہ شخص کافر نہیں جس کو اس نے کہا تو کہنے والا پھر کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بڑا فساد پھیلا ہے، لوگوں نے غلط سمجھا اس کو
جس کی وجہ سے نہ کہہ دیا کسی بیوقوف نے مسلمان کو کافر، تو انہوں نے کہا اچھا میں تو نہیں، تو اب کافر ہو گیا، کافر کی پھر نہ رٹ لگ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص تو بلا وجہ کہتا، جانتا کہ یہ سچا مسلمان ہے، مگر خواہ مخواہ کہتا کہ تو کافر ہے، یہ تو پھر یہی مطلب ہوا کہ وہ اسلام کو ہی کفر کہتا نا۔ مگر اگر اس کے خیال میں ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں، بے شک غلطی سے سمجھتا، مگر اس نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں، پھر اگر اس کو کافر کہا، اس کو کہتے ہیں تعویل سے، اس کو یہ مغالطہ ہے، بے شک خیال غلط ہو، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں شیعہ حضرات فلاں کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار بلا وجہ کہتے ہیں نا کہ اچھے وہ مسلمان، مگر ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو کافر ہو جاتے، مگر یہ بیچارے کسی غلط فہمی کا شکار ہے ہمارے خیال میں کہ وہ لوگ جو تھے اندر سے ٹھیک نہیں تھے، ظاہر سے مسلمان اس تعویل کے، اور یہ دونوں چیپٹر جو ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں باندھے کہ بلا تعویل کہے دوسرے کو کافر تو کہنے والا کافر ہو جاتا، اور اگر تعویل سے کہے کافر نہیں ہوتا۔ اور اس لیے یہ بڑا حوالہ دیا کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، بدری تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس لیے کہ وہ اللہ کا شہر ہے، خون خرابہ نہ ہو، خفیہ رکھنا چاہ کہ پتہ نہ چلے قریش مکہ کو جنگ کی نوبت نہ آئے، مگر انہوں نے جاسوسی کے طور پر خط لکھ دیا۔ اتنے بڑے صحابی سے غلطی ہوئی کہ ان کو خط لکھ دیا کہ رسول اللہ چڑھائی کرنے والے اپنی تیاری کرو، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ ان کا بال بچہ وہاں تھا، انہوں نے کہا اگر میں یہ احسان کافروں پر کروں تو میرے بال بچے کا خیر، پدری محبت سے غلطی ہوگی، مگر وہ خط حضور کو اللہ کی وحی سے پتہ چل گیا۔ آپ نے علی علیہ السلام کو، حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو کہا کہ گھوڑوں پر سوار ہو اور روضہ خاک ہے ایک مقام ہے وہاں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے برآمد کرو۔ جب جا کر اس کو پکڑا اور کہا کہ خط دے، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، سارا اس کا نام تھا اور اپنے بالوں میں اس نے نہ گوندا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے ہمیں کہا نہ وہ جھوٹ بولتا اور نہ اس کو غلط اطلاع اللہ کی طرف سے ملتی ہے، خط دے دے، ورنہ اگر تیرے کپڑے اتار کے تیری شرمگاہ میں سے بھی نکالنا پڑا تو میں نکالوں گا، تو رسول اللہ کی بات کو جھوٹا کہتی ہے۔ پھر ڈر گئی اور خط نکال کر دے دیا، وہ خط مدینہ میں آ گیا۔ اب جب وہ خط پڑھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت، بدری صحابی کو منافق کہا۔ تو امام لکھتے ہیں بخاری اسی لیے حضرت عمر کافر نہ ہوئے کہ وہ تعویل سے سمجھتے تھے کہ اس کا یہ کام جو ہے نا کافروں کو جاسوسی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، ایک مغالطہ تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بچوں کی محبت کی وجہ سے بیچارے سے یہ ہوگی، ہے سچا مومن۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر غلط فہمی سے کوئی کسی کو کافر کہہ دے وہ نہیں کافر ہوتا، البتہ مسلمان سمجھتے ہوئے پھر اس کو گالی دے کہ تو کافر ہے، پھر ہو جاتا ہے کہ تو ایک سچے مسلمان کو کافر کہہ رہا۔ یہ کوشچن ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد نا، اب تفسیر نمونہ بھی آپ پڑھیں، آل محمد اور اہل بیت کو بھی لوگوں نے نا مبہم بنا دیا۔ اصل میں ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر نا مختلف معنی میں استعمال ہوتا۔ ایک موقع تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے پر کملی اوڑھی ہوئی تھی، یہ آئے حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، امیر المومنین فاطمہ زہرا، آپ نے فرمایا اللہم یہ میرے اہل بیت ان کو پاک کر دی۔ اس حدیث میں تو اہل بیت پھر پانچ پاک ہی ہے نا۔ ایک جو ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ محمد و آل محمد کے لیے حرام ہے، یہ شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ سارے بنی ہاشم سب کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ یہاں دائرہ وسیع ہو گیا، یہ جو ہے نا اہل بیت نسب ہو گئے کہ حضور کا سارا خاندان جس سے آپ پیدا ہوئے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھیں کہ جب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ حرام ہے آل محمد پر تو صرف ان چار کے لیے حرام ہے؟ نہیں، کل بنی ہاشم اس میں آتے ہیں۔ اس لیے تین معنی ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا کیا تفسیر نمونہ والوں کہ آل محمد ہم ضد نہیں کرتے کہ عربی زبان میں پیروکاروں کے بھی آتا ہے، جو کسی شخص کے پیرو، جیسے فرعون تھا، اس کو ماننے والوں کو کہا کہ ہم نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، تو آل فرعون میں سارے مصری جو تھے اس کے ساتھ وہ سارے تھے۔ یہ موقع کی بات ہوتی ہے کہ کہاں یہ لفظ آیا ہے، اس کا پھر آگاہ پیچھا جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ یہاں کون اہل بیت ہیں۔ باقی جو سیدہ زہرا ہیں اور حضرت علی علیہ السلام ہیں، حسن حسین، ان کو سب سنی شیعہ بالکل مانتے ہیں کہ اصحاب الکساء ہیں، اس کملی میں تھے، حضور نے ان کے لیے دعا کی، اس کا کوئی منکر نہیں۔ عقیدہ توحید سے متعلق سوال ہے کہ کیا اہل سنت کے مطابق خدا ہاتھ پاؤں یعنی جسم رکھتا ہے؟ شاید کچھ کتابوں میں ہے تو اس سوالوں سے یہ سوال۔ ہاں یہی باتیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا کے لیے نا سارے اکٹھے ہوں اور بیٹھ کر بات کریں، اور اگر آپ سے حل نہیں ہوتی مجھے اس مجلس میں دعوت دے دیں، بے شک ٹی وی پر ہی ہو، سنی علماء بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی، میں حل کر دوں گا کہ بات دونوں کی ایک ہے۔ عباراتنا شتیٰ و حسن و قواعد، لفظوں کا فرق ہے،
وہی بات سنی کہتے ہیں، وہی آپ ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں۔ اب یہ خیال جو ہے نا کہ سنی اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں، کروڑ لعنت ہے سنی ترجیح مانے، کوئی نہیں مانتا۔ بالکل ہر کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدا جسم سے پاک ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اس کی کوئی مثال اور نمونہ نہیں۔ آپ نے سنا ہوا اور آپ کی کتابوں میں لوگ لکھ دیں، سنی یوں مانتے نہیں۔ باقی الفاظ آئے بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ آنکھوں کا لفظ آیا کہ وسنا الفلک بأعیننا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ اب وہاں سارے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہماری طرح آنکھیں ہیں نہ ہماری طرح ہاتھ ہیں، مگر لفظ ہیں۔ ان لفظوں کا پھر حل کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہاتھ سے مراد ہے کہ اس کا اقتدار ہے، اس کی قبضہ میں ہے، ورنہ اس طرح کا ہاتھ نہیں۔ یہ سارے سنی شیعہ دونوں ایک ہی کہیں گے، بدنام کرنے کی بات الگ ہے کہ جو الفاظ آ گئے ہیں قرآن و حدیث میں وہ شیعوں کے ہاں بھی ہیں، سنیوں کے میں، ان کا کوئی حل کرنا، جسم سے بھی پاک ماننا، الفاظ کا بھی انکار نہیں کرنا، ان کی کوئی مناسب تعویل کرنی ہے۔ اگر ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو مطلب ہماری نگرانی میں، میری طرف سے وہی آتی رہے گی، میرے حکم کے مطابق کشتی سے بناتا رہے، ورنہ کوئی ایسی آنکھیں نہیں کہ اللہ ان سے دیکھ رہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اور وہ دونوں ایک ہی طرح اللہ کو مار رہے ہیں، صرف جھگڑا ہے کہ ملنا نہیں، ایک دوسرے سے بدنام کرنا۔ میں نے اکثر شیعہ دوستوں سے سنا، کہتے ہیں سنی کہتے ہیں والخیر شر والخیر شر خیر شر من اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں توبہ توبہ، کہتے ہیں نیکی بدی خدا کی طرف سے، اس لیے یہ کافر ہیں، یہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، اللہ کے عدل کے منکر ہیں۔ بھائی کوئی مسلمان اللہ کے عدل کا منکر ہو سکتا؟ یہ آپ نے 3 اصول دین کے ساتھ بنا، عدل اور امامت، عدل کے سب قائل ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے قائم بالقسط، میں عدل پر قائم ہوں، کوئی بات میری ظلم والی نہیں، کون اس کا منکر ہو سکتا؟ اب خیر و شر، یا علماء صاحب بیٹھے ہیں، آپ اصول کافی نکال لیں، وہاں ایک باب ہے جس کا عنوان ہی ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، بالکل یہی لفظ ہے، کافی میں ہے، جو چوٹی کی کتابیں ہیں۔ کون سی بات سنیوں نے الگ کر دی؟ ورنہ باقی یہ مانا جو نا کہ اللہ کرواتا، اس پر بالکل نفرین ہے، برات ہے اس سے۔ سنی کانوں پر ہاتھ رکھیں گے، توبہ توبہ، جو گناہ کرتا ہے وہ خود مرہون ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق ہے۔ خیر و شر من اللہ تعالیٰ، یہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، وضاحت کا بہت اچھا موقع مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو برائی ہو رہی ہے، نیکی ہو رہی ہے نا، یہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے لوگوں نے بے بس کر دیا اور وہ ان کو روک نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرنے دینا چاہتا، انسان کو مجبور بنا کے رکھتا، تو کوئی انسان گناہ نہیں کر سکتا، مگر اس نے چونکہ خود آزادی دی کہ تمہیں میں نے فعل مختار بنایا، اما شاکر و اما کفورا، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے نہ شکرا۔ تو یہ دن خیر و شر اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اختیار اللہ کی طرف سے ملا۔ میں اگر برائی کرتے گالی دیتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے طاقت نہ دے کہ بولنے کی، میں کس طرح گالی دے سکتا ہوں؟ اور اگر نیکی کرتا ہوں، یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے، آگے استعمال بندے کا اپنا۔ سنی بھی یہی کہ وہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کرواتا، ایسا اس کا کوئی عقیدہ نہیں۔ اختیار اللہ کی طرف سے ہے، اس کے قابو میں ہے۔ اب اگر برائی کو شخص کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا اصول تخلیہ، کہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، نولی ما تولی، جدھر کو وہ دفع ہونا چاہتا ہے ہم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، روکتا نہیں۔ روکنا چاہے روک سکتا، وہ کہتا ہے اگر میں چاہوں ساری دنیا کو ولی بنا دوں، مگر پھر اختیار کیا ہوگا؟ امتحان کا کیا بنے گا؟ میں نے چھٹی دے رکھی، تو جدھر جانا چاہتا ہے راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے توفیق ساتھی بن جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، نیکی میں توفیق دیتا ہے، بدی میں صرف یہ کہ اس سے اگر وہ ہو جاتا ہے کہ کرتا ہے تو کر رہے، پھر انجام تو دیکھ لے گا۔ یہ معنی ہے خیر شر میں اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی اور بدی دونوں کے لیے اختیار جو ملا ہوا نا، یہ ہم نے اللہ سے چھین لی نہیں، یا نہ اس کو بے بس کر دیا۔ وہ نیک و بد دونوں کو چاہے تو جکڑ کے رکھ سکتا، اگرچہ ایسا کرتا نہیں۔ یہ اگلا سوال جو ہے، یہ سوال تو کم لیکن کسی شیعہ کی طرف سے شکوا جاتا ہے، شکوا نہ کریں کہ اہل سنت علماء غالیوں اور نصیریوں کے عقائد کو پڑھ کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے عقائد ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سے لوگ نا چند لوگوں کی برائی سارے گروہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جو ایسے غالی اور بے دین لوگ، ان کا سارے شیعوں پر کیوں الزام لگانا؟ ویسے یہ بات آپ مانیں گے کہ زیادہ جو لوگ ہیں نا شیعہ، ان میں ذاکر لوگوں نے غلو پھیلا دیا۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس برائے نام ہے، اب علی ہے، ساری دنیا کے مشکل سے حاضر ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ وہ نصیریوں والا عقیدہ پھیلا دیا ہے، اور زیادہ لوگوں میں وہ رچا ہوا ہے، اس کا انکار نہ کرے۔ مذہب میں نہیں ہے، اگر کہنا شیعہ مذہب نہیں، ویسے پاک
شیعہ مذہب کی کتابوں میں جو توحید بیان ہوئی سنیوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، ایسی پاک توحید ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ بھی اس پر قائم نہیں رہتے۔ ایک طرف تو ہے کہ قیامت کو بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، واقعی کہتے ہیں وہ غیر مرئی اگر نظر آ جائے تو مجسم ہو گیا، مگر پھر کہتے ہیں کہ علی خدا ہے۔ بھئی ادھر کہتے ہو نظر ہی نہیں آ سکتا، ادھر ایک شخص نظر آ رہا ہے، پیدا ہوا ہے، قبر بنی اس کی، اولاد ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شکل میں اللہ ہی کا۔ یہ بے ایمان کچھ ہیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مذہب اس میں قصوروار نہیں، میں صاف کہتا ہوں مذہب شیعہ کا اس سے تعلق نہیں، لوگوں کی اپنی گمراہی۔ یہ ہم میں بھی کتنے لوگ ہیں سنیوں میں کہتے ہیں کہ بندے کی شکل میں سارے خدا ہی چلے پھرتے ہیں، کتے فتح محمد کتے رام داس، یہو قدیمی شور مٹ گیا دونوں دا جھگڑا نکل پیا کچھ اور بیئی بکل دے وچ چور نہیں ہے۔ کیا کریں گمراہ ہر گروہ میں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہندو بن کر رام داس ہے، مسلمان بن کر فتح محمد ہے، اصل میں آپ ہی اندر توبہ توبہ۔ کیا کریں ہر جگہ بیماری پھیل گئی، مگر مذہب کو نہ بدنام کریں، نہ سنی مذہب میں یہ باتیں نہ شیعہ مذہب میں، مذہب پاک ہے، بالکل سارے گروہ جو ہے نا توحید پر قائم ہے، سمجھتے ہیں، مگر اس کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی موٹی کتابیں نہ پڑھا کریں، جو اصل کتابیں ہیں وہ پڑھا کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ آج پہلے راستے میں آ رہا ایک بچے نے پوچھا کہ یہ دہریے جو ہوتے جاتے ہیں لوگ، میں نے کہا اس کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام ہزاروں ان پر رحمت اللہ کی، ان کا ایک جواب ہی کافی ہے۔ امام سے ایک دہریے نے بات کی کہ خدا کوئی نہیں، نہ کوئی آخرت ہے، آپ نے ایک ایسی دلیل دی جس کو کوئی شریف آدمی جٹلا نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نیکی کرتے ہیں، آپ لوگ برائی کرتے ہیں، اگر آپ کی بات سچی ہے کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم جو نیکی کرنے والے ہمارا کوئی بگڑے گا؟ آپ بھی مٹی ہو گئے، ہم بھی ہو گئے، اور اگر ہماری بات سچی نکل آئی کہ اللہ ہے، حساب کتاب ہے، جنت، تو آپ کا پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا امام یہی بات کہا۔ آپ نے فرمایا خطرے سے خالی راستہ کون سا جس پر ہم چل رہے ہیں کہ نیکی کرتے رہو، چلو مر کر مٹی ہو جائے، نہ آپ کو کچھ ملا نہ ہمیں کوئی نقصان ہوا، اور اگر نکل آیا اللہ اور حساب کتاب، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ یہی جسٹس منیر کا حال ہوا تھا، وہ بھی ڈہریا تھا اندر سے، مرنے کے وقت اس نے کہا منظور قادر سے کہ یار میں تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اب کیا بنے؟ دیکھیں اتنا بڑا چیف جسٹس تھا، تو منظور قادر نے کہا جج صاحب عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے تو گستاخی معافی مل جاتی، اب آپ کے لیے اور کوئی چارہ نہیں، آپ آخر وقت میں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، شاید رحم فرما دے۔ تو یقین جانیں ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس زمانے میں الحاد اور ذریعت پھیل رہی ہے، جدید تعلیم کی وجہ سے لوگ بچے جن کے ذہن خراب ہو رہے ہیں، انہوں نے اس وقت حوالہ دیا تذکرہ میں کہ جس شخص نے ائمہ طاہرین امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام کے مناظرے پڑھے ہیں نا اپنے وقت کے دہریوں سے، جو احتجاج میں تبرسی نے لکھے، وہ کہتے ہیں اس کو یہ دہریت نقصان نہیں پہنچا سکتی، جتنا جی چاہے فلسفہ اور منطق پر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اماموں نے بنیادیں ایسی قائم کر دی، اس وقت جواب بھی ایسے دیے دہریوں کو۔ تو آپ سارے نا سنی شیعہ دونوں کی کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ نور ہی نور ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں نظر آئے نا کوئی خرابی، مجھے ٹیلی فون کر دینا یا یہاں بلا دیں امین صاحب، میں حل کر دوں گا کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے سنی بھی کافر نہیں مرنا چاہتے، آپ بھی نہیں مرنا چاہتے، سب اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، بس درد مسلم مقام مصطفیٰ آبرو باز نام مصطفیٰ، اس سبق کو پلے باندھیں کہ سنیوں شیعوں سب کے سینہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا ہے، اور اس نسبت سے ہی ہماری اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے، ورنہ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں۔ اس نسبت کا لحاظ کریں، بہت محبت کریں اس وجہ سے کہ یہ بھی حضور کے ماننے والا ہے۔ ایک پھول کی آپ پتیاں، بالکل شیعہ اگر میرے سامنے، اس میں سے مجھے حضور کی خوشبو آ رہی، میرے آقا کا نام لیتا ہے، سنی بیٹھا ہوا ہے، بریلی بیٹھا ہوا، باقی مسئلے جو چاہے کرے، جب حضور کا نام آئے گا وہ جان قربان کرنے کے لیے ہوگا۔ تیرے نام پر کروں جہاں فدا، نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کے رسول کی شان اور مرتبہ کو کم ہے، اللہ کے لیے اس نسبت کو پہچانیں اور اس کا لحاظ کر کے ہر کلمہ گو کے ساتھ محبت کریں۔ خارجی جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ علی علیہ السلام کو کافر کہتے تھے، فرمایا نہ مسجدوں سے روکوں گا، نہ وظیفہ بند کروں گا، نہ تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا کروں گا۔ اور لوگوں نے جب ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ پوچھا یہ مشرک ہیں؟
تو کافر کیا فرمایا شرک سے تو بھاگے۔ انہوں نے کہا کیوں اس کے ساتھ تم نے صلح کی ہے؟ کہا منافق ہیں۔ فرمایا منافق اللہ کو یاد نہیں کرتے، بہت کم یاد کرتے ہیں، ان کی مسجدوں میں جا کر رات کو دیکھو تہجد کی نماز میں شاید کی مکھیوں کی طرح بن برات اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اخواننا بغاوتنا، ہمارے بھائی ہیں، صرف میرے خلاف بغاوت انہوں نے کر دی ہے، کافر نہیں ہو گئے۔ ان ائمہ کا لحاظ کرو جنہوں نے اپنے ایسے دشمنوں کو جو کافر کہتے تھے انہیں بھی مسلمانہ، یہ تو اچھے بڑے حضور کا نام لینے والے اہل بیت کا، اس بات کو اگر آپ نے میری زبان سے سن کر مان لیا نا تو آپ کر میرے دل میں یہ بیٹھ گئی تو اتحاد امت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور اگر دلوں میں یہی بیٹھا رہا نا کہ سنی یہ کہتے ہیں، سنی یہ، جیسے سوال کیے نا، میں کہتا ہوں ایسے اور بھی ہیں نا سنیوں کے بارے میں پوچھ لیں، میں وضاحت کروں گا۔ نہ وہ خدا کو جسم مانتے ہیں، نہ کوئی انسانوں کی طرح مانتے ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں، احد ہے وہ، یکتا اور بے مثال۔ کون سنی اس کا منکر؟ سنی سنائی باتوں پر رہا۔ ایک بات جس کی وضاحت میں خود ہی کروں، ہمارے اہل سنت کے بزرگ جو ہیں صدیوں سے یہ لکھتے آتے ہیں کہ شیعوں میں ایک مسئلہ بدا کا ہے۔ اب بدا ہے تو بڑی گندش ہے کہ کسی کو نئی بات سوجے، پہلے علم نہیں تھا، اب پتہ چلا کہ یہ بات تو غلط ہے، یہ صحیح، یہ اللہ کے لیے ماننا اگر لفظوں پر رہیں، خود شیعہ عالم بھی مانتے ہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ جاہل ہوا کہ پہلے خبر نہیں تھی ملا، نہیں، وہ لعنت بیچتے ہیں کہ اگر یہ مطلب لیا جائے تو ہم 1000 مرتبہ اس پر لعنت بات، ایسا بدا نہیں ہم مانتے۔ اب لفظ بدا کا آ گیا، مگر جب لکھا نا علامہ احسان علی زیر وغیرہ نے کہ اصول کافی میں بدا ہے، اللہ کو علم نہیں ہوتا، میں نے کہا یار آگے ہی لکھا ہوا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کو کوئی نئی بات سوچیے، جو پہلے انہوں نے کہا جو یہ کہے وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اللہ کا علم ازلی اور قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے ہر چیز، کوئی نئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بات کیا تھی؟ سنی اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں کہ جو آدمی صدقہ کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہو۔ یہ نئی بات نہیں سمجھ میں آئی، پہلے لکھ رکھا ہے کہ اگر صدقہ کر دے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے کشمیر کے ایک راجہ نے پوچھا ایک مسلمان عالم سے کہ تقدیر بدل جاتی، آپ بھی سمجھ لیں، انہوں نے کہا بدل جاتی ہے اگر در تقدیر باشد، اگر بدلنا ہی تقدیر میں لکھا نا پھر بدلتی ہے، اور جس کو لکھ دیا نا قطعی مبرم کہ ایسا ہی ہوگا نہیں بدل سکتی۔ جس کو خود ہی لکھا کہ یہ ہے اس کی عمر 60 سال ہے مگر خیرات کر دے گا 70 کر دی جائے گی، یہ نئی بات کوئی نہیں، حکم میں گنجائش رکھی ہے۔ اور اس کے لیے آپ ایک واقعہ مجھ سے سنیں جو بدائی ہے اور سمجھیں یہ تقدیر معلق کی پینڈنگ تقدیر۔ حضرت مظہر ثانی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے حواری ساتھ تھے، تو ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے یہ بات کہی کہ یہ دولہا جو ہے نا شب زفاف، جب یہ خاوند جی اکٹھے ہو جائیں شب عروسی مر جائے گا، اس کی موت ہوگی۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے گزرے اور پوچھا کوئی حادثہ ہوا؟ لوگوں نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ انہیں کیا خبر تھی، کیوں پوچھ رہے؟ فرمایا میں دولہا سے ملنا چاہتا ہوں۔ دولہا سے ملے، اس سے پوچھا کہ بیٹا کوئی بات ان دنوں میں ہوئی؟ انہوں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں ایسی، مگر یہ ہوا کہ میں اور میری بیوی جب اکٹھے ہوئے طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے، اس وقت ایک سائل دروازے پر آیا مسکین، اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے کھانا دو، تو میری بیوی نے کہا کہ ایسے کھانے شخص نے خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، کھانا لے جا اس کو دے۔ تو کھانا میں نے دیا اور صبح یہ دیکھا کہ میرا بستر جب طے ہوا نا تو اس پر ایک سیاہ ناگ سانپ تھا جس کے منہ میں وہ حلوہ ٹھونسا ہوا تھا اور مرا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں حکم تو جاری ہو گیا تھا مگر اس صدقے نے اس کو بچا لیا۔ اس لیے اس کو بدا کہہ لیں یا اس کو تقدیر معلق کہہ لیں، دونوں پارٹیاں مانتی ہیں، لفظوں کا ہیر پھیر ہے، مگر جو پڑھتے نہیں نا ایک دوسرے کا، یا ان کی نیتیں خراب ہیں کہ لڑاتے رہیں لوگوں کو، وہ بات بننے نہیں دیتی۔ اللہ سب کو ہدایت دے، دین کو سمجھیں اور بھائیوں کے محبت سے پڑھیں۔ اگر کوئی شیعوں کی کتاب لے لے اور کہے نشان لگانے ہیں، مناظرے کرنے، بحثیں، پھر تو لوگوں نے قرآن مجید پر بھی اعتراض کیے۔ 114 اعتراض ہیں جو ستیار الپرکاش نے سوامی دیانند جی نے کیے، اردو ترجمہ لے لیا، قرآن میں آتا اللہ مکر کرتا، اس نے کہا مسلمانوں کا خدا تو پھرا لیا۔ اب اعتراض کرنے پر آ جائیں ہر بات پر ہو، نیت نیک ہو تو صحیح طریقہ سے سوچیں اور شیعہ سے ہی پوچھ رہے ہیں یار تمہاری کتاب میں یہ تم کیا کہتے ہو، جو مانا وہ بتائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات۔ سنیوں کا بھی آپ کو کوئی نظر آئے نا بخاری مسلم تو میری طرف آپ رجوع کر لیں، میں آپ کا خادم ہوں،
میں حل کر دوں گا، آپ خود کہ واہ سبحان، یہ تو بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ جب نیت میں خلل ہو کہ صرف اعتراض کرنے وکیلوں کی طرح صلح نہیں ہو سکتی۔ دو باتیں یہ میرے بھائی قبول کر لیں علماء حضرات، یہ روایت شیعوں کی ہے سنیوں کی، پہلے یہ پتہ کریں کہ وہ گروہ اس کو صحیح مانتا۔ اگر اس کے وہاں خود کہیں کہ یہ ضعیف اور موضوع من گھڑت ہے، بے شک ہماری کتابوں میں لکھیے اس کے بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، ان کی جان چھوڑو۔ جب وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم اسے دستبرد کیوں ان کے گلے پڑتے ہو؟ اور اگر صحیح ہے تو پھر اس کے بعد پوچھو کہ اس کا مطلب تم کیا لیتے ہو؟ جو معنی اور مراد سنی بیان کریں، اس پر اگر کوئی سوال ہو سکتا تو کریں۔ آپ اپنی طرف سے ایک معنی گھڑ لیں، اس پر بحث کرتے جائیں تو پھر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ وہ بھی شیعوں کے ساتھ یہی کریں کہ شیعہ علماء سے پوچھیں کہ یہ تمہاری کتاب میں روایت ہے، تم قبول کرتے ہو یا رد کرتے ہو؟ اگر آغا صاحب کہہ دیں یار ہمارے علماء خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، بے شک کافی میں یہ کوئی صحیح نہیں، تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر انہوں نے کہا بدا کی طرح کہ روایت ٹھیک ہے، پھر معنی ان سے پوچھیں، جب انہوں نے بتایا یار وہی بات ہے تقدیر ملک والی، تو صلح ہوگی۔ اور اگر غلط روایتیں بیان کرنی تو دونوں فریقوں کے ہاں ایک آدھی نہیں ڈھیروں ہیں، موضوع من گھڑت دفتر بنے ہوئے، ان کو نہ لے کر بحث کیا کریں کہ سنیوں کی فلاں کتاب میں، سنیوں کی کتابوں میں بہت سی جعلی، اور آپ کی کتابوں میں بے شمار ہیں جو ساتھ ساتھ لکھا کہ یہ نہیں صحیح روایت صحیح ہونی چاہیے اور معنی وہ لینا چاہیے جو گروہ خود لیتا، پھر انشاءاللہ صلح ہی۔ یہ کیونکہ سوالات کا سلسلہ تو جاری ہے اور رات بھی کافی گزر گئی ہے اور جناب مولانا نے کافی کیا ہے، تو ہم انہیں پر چھوڑتے ہیں۔ جب یہ کہیں کہ سوالات ختم کیے جائیں تو ہم ختم کیے جائیں، کر دیں، ایک آدھ ہے تو کر لیں، ایک سوال کر لیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، قسمت کی بات ہے، پھر شاید ملاقات ہو یا نہ۔ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ قتل حسین کے ذمہ دار کون ہیں؟ اب سنی حضرات جو ہے نا وہ کتاب میں لکھتے ہیں قاتلان حسین کا مطلب مشکور لکھنوی وغیرہ، تو وہ خط پیش کرتے ہیں کہ جو کوفہ کے لوگوں نے لکھے تھے نا، وہ عربی زبان میں بھی فارسیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے شیعہ بلا رہے ہیں آپ کو، وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے شیعوں نے کلیئر لکھا اور وہی آپ کے سامنے آئے، اس لیے اس سے بڑا ثبوت کیا کہ شیعہ ہی قاتل ہیں۔ میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، میں ان سے کہتا ہوں یار اگر یہ بات ٹھیک ہے تو شیعوں نے جو کچھ کیا، ساتھ نہیں دیا، بے وفائی کی، وہ بعد میں روتے رہیں گے، مگر اس سے جو نتیجہ نکلتا کہ جب انہوں نے صاف لکھ دیا کہ شیعہ بلا رہے ہیں، تو امام حسین اگر شیعوں کو اپنا نہ سمجھا تو کیوں جاتا؟ کہہ دیتا تم نے تمہارا یار راز مال تم شیعہ ہو، میں شیعہ کافروں کے کہنے پر۔ ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ وہ شیعوں کو اپنا سمجھتا تھا۔ شیعوں نے بعد میں جو کیا وہ الگ بات ہے، مگر جب انہوں نے صاف لکھا کہ تیرے شیعہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کے بلانے پر گئے تو شیعوں کو بالکل وہ اپنا سمجھتے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہاں مدنی کی حالات ایسے بن گئے، نہ شیعہ مجرم ہے نہ سنی مجرم۔ اگر ابن زیاد دن کے وقت میں شہر میں داخل ہوتا ہوں، کیونکہ یزیدی لوگوں نے لکھ دیا نا یزید کو کہ آپ کا گورنر جو ہے نعمان بن بشیر سختی نہیں کر رہا، حضرت مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے گورنر تبدیل کر دیا اور ایسے قصاب کو بھیجا جس کے بارے میں کوفہ جانتا تھا کہ زیاد اور اس کا بیٹا عبید اللہ جو ہے تو یہ حرامی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو درختوں پر لٹکایا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے، لوگ اس کے ظلم کو جانتے تھے، کانپتا تھا شہر۔ وہ شہر میں داخل ہوا تو رات کے وقت ہے، کوفے والوں کو کوئی بے وفا نہ کہے، حالات ایسے بن گئے، کیا کرتے وہ بیچارے۔ اور بعد میں انہوں نے کسر پوری کر دی، امام حسین کا لباس پہنا حجازیوں کا، رات آیا، لوگ سلام کرتے رہے، ہاتھ چومتے رہے، پاؤں چومتے رہے کہ ابن رسول اللہ سلام ہو سد پر، وہ امام حسین سمجھتے رہے۔ جب محل میں چلا گیا، دروازے بند کر لیے، نقاب اتارا اور کہا میں ہوں عبید اللہ، تم سب یرغمال ہو، چھت پر چڑھ کر اعلان کرو کہ مسلم کا ساتھ چھوڑو ورنہ سب ذبح ہو جاؤ، بے بس ہو۔ اور شہر میں جگہ جگہ فوج کو کھڑا کر دیا، کرفیو لگ گیا کہ ایک محلے کا آدمی دوسری جگہ نہ جائے۔ جو امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے سب بے بس ہو گئے، مختار کو بھی جیل میں بھیج دیا، کوئی حامی نہ رہا، بے بس ہو گئے۔ میدان میں ان میں سے کوئی آپ کے خلاف نہیں گیا، جنہوں نے خط لکھے بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ضرور بے بس ہو گئے۔ اور وہی ہے، ایک آدمی کا نام نہیں لیتے یہ جو مناظر لوگ نا، سنی نہیں کہنا چاہیے، ناصری ہیں، کہتے کوئی یزید کے خلاف۔ بھائی جس نے یہ اجلاس بلایا تھا کوفہ میں اور امام حسین کو خط لکھا تھا، سلیمان بن سرد کون تھا؟ صحابی جلیل نبی، اس سے بڑا صحابی اس شہر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دعوت دی کہ ایک آدمی گیا ہے، اس کو تو طاغوت کہا اس نے کہ معاویہ سے جان چھوٹی جب ایک اور ظالم کو مسلط کر گیا۔ حسین علیہ السلام نے انکار کیا ماننے سے، اٹھو تم اس کے باپ کے شیعہ صاحب، یہ مخلص لوگ تھے،
بالکل ان میں بے وفا کوئی نہیں تھا. اور یہی بعد میں جب کچھ کندھا ڈھیلا ہوا تو پھر اسی سلیمان بن سرد نے اجلاس بلایا کہ ہم نے امام کو بلایا تھا مگر یار وقت پر مدد نہ کر سکے, حکومت نے بھی بس کر لیا. اب دو ہی راستے ہیں کہ یا بدلہ لینے کے لیے جانے دو یا بدلہ لے لو. پھر یہ 4000 آدمی کربلا شریف کیا, امام کی قبر پر ساری رات روئے, پھر شام کو روانہ ہو گئی. عین الوردا کا واقعہ کہلاتا, وہ خط لکھنے والوں کی باتیں کرتے ہیں, وہاں یہ سارے پھر شہید ہو گئے. اور مختار نے جیل میں سے انہیں لکھا کہ ان بدماشوں سے تم نہیں نبٹ سکتے, تم نیک لوگ ہو, میرا انتظار کرو, میں جیل سے رہا ہوں گا تو ان سے نپٹوں. مگر انہوں نے کہا نہیں, تیرے بھی پتہ نہیں مقاصد کیا ہے, ہم بے صبر ہو گئے کہ اگر موت اس حال میں آ گئی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے فرزند رسول کی مدد نہ کی. بیچاروں نے جان دے دی بدلہ لینے کے لیے, وہ منہ پر جو سیاہی ملی گئی دھو دی, اس کا ذکر نہیں یہ لوگ کرتے. اور مختار جب آزاد ہوا, اب اللہ نے درمیان میں بات آئی کہ جو کرنا اس کو روک کوئی نہیں سکتا. عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو کھڑا کر لیا, جلاد سر پر کھڑا تھا, سر قلم ہونے والا تھا, مگر اس کی بہن جو تھی صفیہ وہ عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی. انہوں نے یزید کو لکھ لیا کہ اس طرح تیرا گورنر کرنا چاہتا مختار کے ساتھ, اس کو روک دے. اب وہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی مجھ سے برا کام ہو گیا, کچھ نہ کچھ احسان کروں. حضرت عبداللہ بن عمر کی سفارش پر اس نے قاصد بھیج دیا کہ مختار کو تو نے کچھ نہیں کہنا. جلاد تلوار چلانے لگا تھا مگر تقدیر کچھ اور کہتی ہے. اس نے کہا اچھا میں بے بس ہو گیا ہوں, مگر 3 دن کے بعد شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا. موقع مل گیا, مکہ تک مختار پھر اعلان کرتا گیا کہ فرزند رسول کے انتقام کے لیے اٹھو, ورنہ تم قیامت پہ پیغمبر خدا کو منہ نہیں دکھا سکتے. دنیا اٹھ کھڑی ہوئی, اور اس نے پھر اللہ سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دینا کہ اس زمین پر قاتلان حسین میں سے کوئی زندہ پھرتا نظر نہ آئے, پھر بے شک موت دے دینا. چن چن کر اس نے مارے, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے, پانی مانگتے رہے. اس نے کہا, اور امام حسین علیہ السلام نے بچے کے لیے پانی مانگا, تم نے اس کا حل جو رکھنے کی مجھ سے کس منہ سے پانی مانگا. بڑی موت مرے سارے, ان کے مکان گرائے جو بھاگ گئے تھے. بعد میں جب اس کی موت کا وقت آیا, مصعب بن زبیر نے اس کے خلاف چڑھائی کر دی, ساتھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گیا, قلعے میں محصور ہو گیا, رسد بند ہو گئی. آخر میں اس نے خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے, کفن پہنا, میدان میں آ گیا. اس نے کہا مصعب میں نے جو اللہ سے وقت لیا تھا نا کہ قاتلان حسین زمین پر نہ چلتے, اب ان میں سے کوئی نہیں رہا, اس لیے مجھے زندگی کی خواہش نہیں, میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو. بڑی جوان مرضی سے اس نے موت قبول کی. اب شیعہ ناراض ہیں کہ وہ شیخین کی محبت تھوڑی سی اس کے دل میں دی, سنی ناراض ہیں کہ اس نے یزیدیوں کو ختم کیا, اس بیچارے کو صلہ کوئی نہیں ملا. دونوں طرف سے نہ ناراضگی ہے. حالانکہ اس نے جو کچھ کیا, ابن کثیر کہتا ہے یار مسلمانوں کے دل میں جو رنجش تھی اس کو تو اس نے ٹھنڈا کیا. سارے مسلمان رو رہے تھے کہ حسین علیہ السلام کے قاتل پھیر رہے ہیں, ختم کر کے مرا. اللہ کی بے شمار اس پر رحمتیں ہوں. لوگ جو جی چاہے کرتے ہیں, کیا کریں گے, شیعہ سنی کشمیر نے اسلام کو بہت برباد کیا. اب وقت نہیں, ہنود اور یہود کے مقابلہ میں ایک ہو جاؤ, ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. یہ حاضرین گرامی ظاہر ہے سارے سوالات تو اکوموڈیٹ نہیں کیے جا سکتے. جتنے سوالات ہیں واقفان حال یہ بتا دیں کہ جو مولانا کی سائٹ بتائی ہے الکتاب.com, اس پر ان سوالات کے جوابات موجود ہیں, اور یقیناً سائٹ میں ضرور ایسی کوئی وہ فیسلٹی ہوگی کہ جو آپ سوال بھی ڈال سکتے ہیں. نمبر بھی کاشف بے شک دے دیں, نمبر بھی دے دیں جب بھی چاہے دوسرا پوچھیں. یہ مولانا صاحب ٹیلی فون پر, جناب مولانا اسحاق مدنی صاحب ٹیلی فون پر جمعرات صبح 9 تا 12 بجے سوالات کے جواب دیتے ہیں. فون نمبر میرے پاس ہے, آپ لے سکتے ہیں. اور پھر ملاقات کے لیے اگر ٹائم سے لینا ہو تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے, یعنی آپ جو بڑی خوشی ہوگی. اللہ سب کو خیریت ہے. جی نوٹ کر لیجیے 0300 7941 خیر کرے. 7941 یہ میں دوبارہ بولتا ہوں 0300 7941 757. خیریت سے رکھے اللہ آپ سب. اور دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیجیے 041 8541 881. اور یہ جمعرات صبح 9 تا 12 بجے آپ سوالات کے جواب دیتے ہیں. جو سوالات رہتے ہیں میں وہ پھر فون پر خیر ہے. آپ کر لیجیے اور وہ کلیئر کر لیجیے. جی
میں جناب مولانا آغا شیخ شفا نجفی صاحب سے گزارش کروں گا آخر میں مختصر سی دعا کروانے دعا ایک کرا میرے سے میری ایک گزارش ہے کہ میں نے شیعوں کی کتابیں تو پڑھی نہیں تھی، سنیوں کی کتابیں میں نے بہت سی پڑھی ہیں۔ سنیوں کی کتابوں میں شیعوں کے خلاف لکھا ہوا ہے، کوئی شک نہیں۔ آج میں نے بڑے بھائی کو پہلی دفعہ میں محفل اٹینڈ کر رہا ہوں، میری 65 نمبر ہے، میں کبھی نہیں ہے، قرآن و حدیث پہ اللہ کے فضل سے نظر ہے۔ ماشاء تو اللہ میں نے یہ دیکھا ہے، ابھی لائبریری میں بھی کتابیں میں دیکھ کر آیا ہوں، اور شیعوں کی کتابیں تو میں نے پڑھی نہیں ہیں، کوئی کتاب آج تک میں نہیں پڑھی، نہ میری مطالعے میں گزری۔ ایک سیکنڈ، نہ میرے مطالعے میں گزری ہے۔ مائک دے دے تیرا مولانا کو مائک دے بالکل اپنی یہاں آ جانا آپ۔ نہیں بس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ آپ بتائیں نا کیا پڑھا آپ؟ یہ جو میری آج جو میں الحمدللہ میں جب آیا ہوں تو میں نے مسجد دیکھی ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد میں نے پڑھی ہے، قبول فرمائے۔ آیا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں جو مناظرے کی کتابیں ہیں نا، سنی لکھیں شیعہ لکھیں، میری 10 بس آتا مناظر کی کتاب نہ پڑھیں۔ یہ ایسے ہیں کہ وکیلوں کی طرح نہ اپنے پوائنٹس جو ہیں ان کو نمایاں کرنا، دوسرے کی بات کو بگاڑنا، ان کا پیشہ ہے، حرام کما رہا ہے۔ یہ سنیوں میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، بالکل دھندا ان کا جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اگر ایمانداری سے کتابیں پڑھیں گے نا، یہ میرے بھائی ماسرامی سے میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ایک بات جو میں آپ سے کہوں گا نا، اور سنیوں سے بھی کہوں گا، کہ اصول الکافی میں جو شیعوں کی کتاب ہے، اور باتیں سب چھوڑیں، اس کے جو چیپٹر نا باب الایمان والکفر، میں پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یار وہ باب جو ہے نا، رضا اور صبر اور شکر اور جہاں اللہ ایمان کے شعبے اور کفر کے شعبے جو بیان ائمہ طاہرین علیہ السلام میں کیا نا، میرے سنی بھائی پڑھ کر کہیں گے یار ہماری ساری کتابوں سے یہ باب باری جو اللہ سے تعلق جوڑا ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ سب سے اچھی باتیں لینے کے عادی ہو جائیں گے اور جو غلاظت اور نجاست اس کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ رونق ہوگی، شیعوں کی محفلوں میں سنی آئیں گے، آپ ان کی جائیں۔ اور اگر آپ نے ایسے لوگوں کو بلاتا رہنا جو آپ سے لاکھوں بٹوریں اور فساد برپا کر کے روانہ ہو جائیں تو پھر آپ کی قسمت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔